تو چلیے مجھے بتائیں گے کہ یہ جو بوم بوم کا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ٹیگ چل رہا ہے, اٹ گیوز یو نو ویری ریسپیکٹفل ٹیگ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ویل آئی تھنک سم ٹائم جب آپ اچھی فارم میں ہوا کرتے تھے اینڈ دین پھر جب آپ گراؤنڈ کے اندر انٹر ہوتے تھے اور بوم بوم کی آوازیں لگتی تھی تو مزہ آتا تھا, لیکن ایک پریشر بھی ہوتا تھا اس چیز کا, کیونکہ آپ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے آپ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ میں جاؤں گا پہلے 5-6-10 بالیں آرام سے کھیلوں گا, اس کے بعد دین آئی ول پلے مائی اون اننگ. لیکن وہ جب جاتی اینڈ دین بوم بوم, تو جو میں نے سوچا ہوا ہوتا تھا وہ سب بھول جاتا تھا. بالکل تو یہ پریشر بھی تھا, اچھا بھی تھا. یہ میں آئی واز ان انڈیا, دیٹ واز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2005-6 میرے خیال میں. تو وہاں پہ روی شاستری ایک اننگ میں نے کھیلی تھی کانپور میں جو بہت امپورٹنٹ اننگ تھی. تو روی شاستری جو ہیں انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے نا بوم بوم کے نام سے, تو پھر بس وہی سے چلتا آ رہا ہے, وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن چلے اٹس اے گڈ تھنگ. وی یو نو وی آلویز فیل ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ایکسٹیٹک جب ہم آپ کو فیلڈ پہ دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی انشاءاللہ آگے دیکھتے رہے. اب جیسے آپ نے ڈریسنگ روم کی بات کی, تو ڈریسنگ روم کا مجھے کوئی واقعہ بتائے, کبھی کوئی ایسا جب آپ ڈریسنگ روم میں ہوتے تھے تو بیک اسٹیج کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم سے کوئی ٹیم کا جو ساتھی یا کھلاڑی ہوتا ہے اس سے کبھی گپ شپ ہوئی ہو, کوئی مزے کا قصہ سنائے ہمیں. ویل میرے خیال میں ہماری کیونکہ گراؤنڈ کی حد تک تو کوئی دوستی یاری نہیں, لیکن گراؤنڈ کے باہر جیسے انڈینس کی اگر بات کی جائے تو ہربھجن, ظہیر خان, یوراج سنگھ, یہ وہ پلیئر ہیں کہ جن کے ساتھ ہم گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے, فنکشنز ہوتے تھے, اینڈ دین کھانے ایک دوسرے کے کمروں میں کھائے جاتے تھے. تو ہوتی تھی کافی ساری ایسی ڈسکشنز ہوتی تھی جو کہ میرے خیال میں اس وقت آن ایئر نہیں بتا پاؤں گا, لیکن یہ تھا کہ ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو امید عزت کی ہی واپس رکھتے ہیں. تو میرا جن کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ میں ٹیم کے اندر, کیونکہ ایز اے پاکستانی ایمبیسیڈرز بھی ہوتے تھے ہم, تو میری ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ دوسری ٹیمز کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو, جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب پاکستان کے اندر کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں دوسرے لڑکوں کو جیسے ویسٹ انڈین پلیئرز یا انگلش پلیئرز, ساؤتھ افریقنز, ان کو ہم کنونس کرتے تھے کہ یار آپ آئیں پاکستان میں کرکٹ کھیلیں, کیونکہ اس وقت ہم سینئرز کا رول بہت امپورٹنٹ تھا, کرکٹ بورڈ کا رول بہت امپورٹنٹ تھا کہ کس طریقے سے کرکٹ واپس پاکستان کے اندر آئے. تو ایز اے ایمبیسیڈر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دوسری ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا رہے. بالکل, نہیں بڑی خوب بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا ہوپ ناٹ آؤٹ کیا ہے؟ جب آپ میدان میں کھیلنے جاتے تھے تو سب کی یہی ہوتی تھی کہ گوز بمز والا ایک وہ کیا کہتے ہیں سچویشن ہوتی تھی کہ یا تو آپ کا خیر سے چھکا لگے گا, ہاں جی, یا تو ڈریسنگ روم میں کافی یا تو وہ جو ہے نا وہ کیچ ہو جائے گا. سو وہ بہت میں نے خود بلکہ دیکھے ہوئے ہیں, تو بہت مزے کا ہوتا تھا وہ ایک سما. اٹ واز امیزنگ اینڈ اٹ ہیز بیکم اے میموری. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویل میں نے جب کرکٹ شروع کی تو ایز اے بالر کرکٹ شروع کی تھی. بیٹنگ میں 7ویں 8ویں 9ویں نمبر پہ جا کے بیٹنگ کرتا تھا. جو 7ویں 8ویں نمبر والے بیٹسمین کیا بیٹنگ کرتے ہوں گے, آپ کو بھی پتا ہے, اندازہ ہوگا اس چیز کا. لیکن کیونکہ ایز اے لیگ اسپنر میں مجھے سلیکٹ کیا پاکستان ٹیم کے لیے 96 فرام ویسٹ انڈیز, آل دا وے آئی ٹریولڈ, اور میں جو ہوں کینیا آیا. مشی بھائی نہیں تھے, انجرڈ ہو گئے تھے, تو ایز اے بالر, لیکن نیٹ پریکٹس کے اندر وسیم بھائی وغیرہ نے مجھے دیکھا کہ مجھے بیٹنگ بھی آتی ہے اور میں تیز کھیلتا ہوں, تو وہ ایک اپرچونیٹی ان کی طرف سے, ایک چانس اویل ہوا. باقی اللہ کے کام ہو, جس کو اللہ چاہے عزت دیتا ہے. تو وہاں سے کیونکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل ٹیم کا ایز اے اوپنر اپنے آپ کو منوانا میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس میں یہ تھا کہ کنسسٹنسی کا فقدان کہوں گا کہ میں اتنا کنسسٹنٹ نہیں تھا بیٹنگ کے اندر, کیونکہ ایز اے بالر میں نے کرکٹ شروع کی تھی. لیکن وہاں پہ اگر آنیسٹلی اسپیکنگ اگر وہاں پہ اچھے کوچ مجھے مل جاتے تو میری جو اسٹرینتھ تھی وہ مجھے اپنی اسٹرینتھ پہ رکھتے, اور میری گیم کے اندر کافی جو میری اسکلز نہیں تھی ڈیولپ, وہ اسکلز ڈیولپ ہو جاتی. لیکن جتنے بھی کوچز آئے, جتنے کوچز کے انڈر میں کھیلا, ان سب کوچز نے مجھے روکنے کی کوشش کی کہ رکو, آرام سے کھیلو, جلدی نہ کرو, یا میری طرح کھیلو جس طرح میں کھیلا کرتا تھا. یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے اسٹرینتھ دی ہوئی ہوتی ہے, اور جو اسٹرینتھ ہے آپ کی وہی آپ کا سب سے مین ڈیفینس ہوتا ہے. تو آئی مین کہ اچھے کوچز اگر اس ٹائم ہوتے تو میں آج بہت بہتر بیٹسمین کی شکل میں ایز اے آل راؤنڈر پہچانا جاتا ہوں. لیکن بیٹنگ میں جو اچیومنٹ جو میں نے الحمدللہ جو بھی اچیو کیا, اور بہتر طریقے سے میں اپنی بیٹنگ کو کھیل سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ فیم جو ہے
وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیچرل, اٹس نیچرل. لیکن آپ کا ماشاء اللہ جو اسٹارڈم ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا, اس کی وجہ ایسے کچھ مجھے نہیں ہے, لیکن میرے اس چیز کا یقین بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آئی ایم ناٹ اے ویری گڈ مسلم, لیکن میرا اس چیز پہ بہت سخت ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت دینی ہے, دنیا اس کے خلاف ہو جائے, جس کو اوپر والا عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ کے شکر ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں عزت رکھی ہوئی ہے. تو ایک وہ بلیو میرا بہت اسٹرانگ ہے. دوسرا, کیونکہ شاہد افریدی کیسا ہے یہ تو آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے, لیکن شاہد افریدی اندر سے کیسا یہ آپ نہیں دیکھ سکتی, یہ بنانے والا ہی دیکھ سکتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اندر کے شاہد افریدی کو اچھا رکھوں, صاف ستھرا رکھوں, اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلے کرتا ہے. اس میں میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے. تو آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ اچھے کام کرو, کیونکہ زیادہ عزت کے ساتھ, زیادہ پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے. اور میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جس ملک سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو یہاں پہ پرابلمز بہت زیادہ ہے. یہاں اگر میں نے فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں تو یہ سوچ کے میں نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ اپنے لیے زندگی گزارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے اپنے لیے زندگی گزارنا. لیکن یہاں پہ میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں اس ملک کے اندر پرابلمز بہت زیادہ ہے. یہاں پہ صحت کی پرابلم ہے, ایجوکیشن, جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایجوکیشن کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے میرا کنسرن زیادہ ہے, کیونکہ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں. تو ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا. تو ایجوکیشن کا رول, یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہے کہ پانی کے لیے لوگ 6-7 کلومیٹر پیدل جا کے صرف ایک بکٹ آف واٹر وہ ایک لے کے آتے ہیں اپنے لیے. تو یہ پرابلم ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد یہی پاکستان ہے. میں ٹوٹلی اگینسٹ اس سوچ کے خلاف بہت اگینسٹ ہوں. آپ کا KPK کے اندر ایسے بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں جو کہ اسٹرگل کر رہی ہیں, 3-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل کے لیے جاتی ہیں, نارمل ڈیلیوریز کے لیے جاتی ہیں, 3-4 گھنٹے. اس 21ویں صدی میں ہم گھوم رہے ہیں, 21ویں صدی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں روڈ کے اوپر ڈیلیوری دے رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر شاہد افریدی آپ کو اللہ نے اتنا سارا کچھ دیا کہ وائی ناٹ آپ کچھ کام کرو. تو یہ تب سے الحمدللہ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ میں کام 2005-6 سے ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہوں, لیکن جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2011, اس کے بعد سے میں اس چیز کو کافی سیریس لے کے چلا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں آج شاہد افریدی ہوں. تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے, کیونکہ میرے پاس اس ملک سے خوبصورت ملک, اس ملک سے بڑا ملک نہیں ہے میرے پاس. تو میرے پاس یہی ملک ہے, اور الحمدللہ آئی ایم ویری لکی کہ میں پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوا. وائی ناٹ کہ ہم سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں.